سرکار غوث اعظم نظر کرم اٹھاؤ، سرکار غوث اعظم اور بگڑی میری بناؤ، سرکار غوث اعظم بگڑی میری بناؤ، سرکار غوث اعظم سب نے تمہیں ہے جانا، سب نے تمہیں ہے مانا، سب نے تمہیں ہے مانا، سب نے تمہیں ہے جانا، ارے سب نے تمہیں ہے مانا، تم ہو ولی کامل سرکار غوث اعظم، تم ہو ولی کامل سرکار غوث اعظم، بولو سبحان اللہ، اور محبت سے آواز آئے، نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے جواب دے، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غوث اعظم کا دامن، محبت سے آواز آئے، غوث اعظم کا دامن، خواجہ غریب نواز کا دامن، وارث پاک کا دامن، جھوٹ کا دامن، یہ تقریر سننے آئے، میں نے کہا جھوٹ کا دامن تو کہتے ہیں نہیں چھوڑیں گے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب ابھی سے یہ سماعت اتنا کمزور ہے تو ابھی تو حضرت علامہ مولانا مفتی حماد صاحب قبلہ کا خطاب آپ کو سننا ہے، سنو غور سے، کہنے والا کہتا کیا ہے، بولنے والا بولتا کیا ہے، غور سے سنو، کیا سنانا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ آیا تھا چور گھر میں، ارے اقتاب بن کے نکلا، آیا تھا چور گھر میں، اقتاب بن کے نکلا، کیا خوب ہے کرامت، کیا خوب ہے کرامت، اور سرکار غوث اعظم کیا خوب ہے کرامت، سرکار غوث اعظم۔ آخری شعر سماعت فرمائے، محبت سے ہاتھوں کو اٹھا کے ایک بار اور کہہ دو سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ احمد رضا کا خادم ہے واصف خدا، احمد رضا کا خادم ہے واصف خدا، احمد رضا کا خادم ہے واصف خدا، ہو آپ کی زیارت، ہو آپ کی
زیارت اور سرکار غوث اعظم ہو آپ کی زیارت سرکار غوث اعظم. اللہ تبارک و تعالی مقدس قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وسیلہ تلاش کرو. وسیلہ ہم اور آپ کو تلاش کرنے کا حکم ملا. اب جو وسیلہ تلاش کرنے والے ہیں، جو وسیلہ تلاشتے ہیں، تلاش رہے ہیں، یہ سمجھ لو کہ وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. بلند آواز سے آواز آئے. سمجھ لو وہ سنی ہے ٹی ٹی ایس بریلوی، اور جو وسیلے کا قائل نہیں ہے، جو وسیلہ نہیں مانتا، سمجھ لو پکا سڑا ہوا دیوبندی وہابی ہے. بات سمجھ گئے؟ بات سمجھ گئے نا؟ بالکل کوئی رعایت نہیں. میرے ملت کے نوجوانوں، وسیلہ تلاش کرو، کیونکہ ہم اور آپ نسبت والے ہیں، اور جس کو نسبت ہو گئی اس کا بیڑا پار ہے. جس کو نسبت نہیں ہے اس کا بیڑا پار نہیں ہے بلکہ غرقاب ہے. میرے ملت کے نوجوانوں، اس لیے کہ اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب ہو کر کے اللہ نے مقدس قرآن میں ارشاد فرمایا. ڈرنے کا اعلان رب نے قرآن میں فرمایا. وسیلہ تلاش کرنے کا حکم قرآن میں رب نے دیا. وسیلہ تلاش کرو. تو میرے ملت کے نوجوانوں، اب آپ ذرا سوچیں کہ نماز پڑھ کے وسیلہ تلاشنے والا تلاشتا ہے، قرآن پڑھ کے وسیلہ تلاشنے والا تلاشتا ہے، تسبیح پڑھ کے وسیلہ تلاش کرنے والا تلاشتا ہے، زکوٰۃ دے کے وسیلہ تلاش کرنے والا تلاشتا ہے، صدقات و فطرات ادا کر کے وسیلہ تلاش کرنے والا تلاشتا ہے. ملت کے نوجوانوں، غریبوں کی مدد کر کے وسیلہ تلاش کرنے والا تلاشتا ہے، یتیموں بیواؤں کے لیے سہارا بن کر کے وسیلہ تلاش کرنے والا تلاشتا ہے. تو اب آپ اس میں کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ کیونکہ اہل سنت والجماعت والے جو ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، دیابنا جو ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں. یوں سمجھ لے کہ جتنے گمراہی فرقے والے ہیں وہ بھی عبادت کرتے پھرتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے پھرتے ہیں، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اہل سنت والجماعت والے تسبیح پڑھتے ہیں، وہابی دیوبندی بھی تسبیح پڑھتے ہیں. زکوٰۃ اہل سنت والجماعت والے بھی دیتے ہیں، وہابی دیوبندی بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. غریبوں محتاجوں کی مدد سنی حضرات بھی کرتے ہیں، وہابی دیوبندی بھی کرتے ہیں. تو ادھر بھی جو چیزیں ہیں وہی چیزیں ادھر بھی ہیں. اب آپ کیسے اندازہ لگائیں گے؟ میرے ملت کے نوجوانوں، وسیلہ تلاش کرو، نسبت قائم کرو. وسیلہ کیسے تلاش کرو گے؟ نبیین سے وسیلہ تلاش کرو، صدیقین سے وسیلہ تلاش کرو، شہداء سے وسیلہ تلاش کرو، تبع تابعین سے وسیلہ تلاش کرو، کبار تابعین سے وسیلہ تلاش کرو، اولیاء کرام سے وسیلہ تلاش کرو، ائمہ مجتہدین سے وسیلہ تلاش کرو، فقہاء اعظام سے وسیلہ تلاش کرو، بزرگان دین سے وسیلہ تلاش کرو، علماء اہل سنت سے وسیلہ تلاش کرو. ملت کے نوجوانوں، وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ملا ہے تو کیسے وسیلہ تلاش کرو گے؟ وہ جنہوں نے خوف خدا اپنے سینے میں بٹھایا اور نسبت ہوئی ان کو اللہ والوں سے. کون اللہ والے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا چلوں. محبت رسول کا چراغ، محبت رسول کا چراغ میرے میرا بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی نے بغداد کی دھرتی پر روشن کیا. محبت رسول کا چراغ جنید بغدادی نے بغداد کی دھرتی پر روشن کیا. محبت رسول کا چراغ حضرت قطب الدین بختیار
کاکی نے دلی کی سرزمین پر روشن کیا محبت رسول کا چراغ نصیر الدین چراغ دہلوی نے دلی کی سرزمین پر روشن کیا محبت رسول کا چراغ مختوم اشرف جہانیہ جہاں گشت نے چوچا مقدسہ میں روشن کیا محبت رسول کا چراغ سید سالار مسعود غازی نے بہرائچ کی دھرتی پر روشن کیا محبت رسول کا چراغ شیخ العالم رضوی نے رضوی کی دھرتی پر روشن کیا محبت رسول کا چراغ شاہ مینا شاہ لکھنوی نے لکھنؤ کی دھرتی پر روشن کیا محبت رسول کا چراغ وارث پاک نے دیوا کی دھرتی پر روشن کیا محبت رسول کا چراغ سیدنا عبد الرزاق باسری نے باسا کی دھرتی پر روشن کیا ارے جہاں جہاں اللہ والے رہے وہی محبت رسول کا چراغ روشن کرتے رہے اور اسی محبت رسول کے چراغ کی روشنی میں ہم اور آپ کو دعوت و سنیت کا پیغام دے کر کے ہم اور آپ کو اپنی بارگاہوں میں بلاتے رہے جب تک کسی ولی کا حکم کسی کے لیے نہیں ہوتا اس کی حاضری اس کے بارگاہ میں نہیں ہوا کرتی. میرے ملت کے نوجوانوں نسبت ہے ہمیں ہم نسبت والے نسبت والوں کا حال دیکھو کہ کیا ہوتا ہے. حقیقت ہے جب تک نسبت نہ ہوگی تب تک ہم آمینہ کے لال تک پہنچ نہیں سکتے. جب تک نسبت نہ ہوگی ہم نبی کے نواسوں تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک نسبت نہ ہوگی تب تک ہم اور آپ چار یار کے مقدس بارگاہوں تک نہیں پہنچ سکتے. جب تک نسبت نہ ہوگی ہم اور آپ اللہ والوں تک نہیں پہنچ سکتے ہیں. ملت کے نوجوانوں یہ نسبت ہی کی تو دین ہے. الحمدللہ نسبت ہے ہمیں خواجہ غریب نواز سے نسبت ہے ہمیں قطب الدین بختیار کاکی سے نسبت ہے ہمیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم بغدادی سے نسبت ہے ہمیں حضرت مولائے کائنات سے نسبت ہے ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت ہے ہمیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور سچ تو یہ ہے حق تو یہ ہے کہ نسبت ہے ہمیں آمینہ کے لال نبیوں کے سردار احمد مختار غریبوں کے غمگسار مکی مدنی سرکار احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب نسبت ہو گئی احمد مختار سے تو ہم اور آپ کا بیڑا محبت سے آواز آئے ہم اور آپ کا بیڑا دل کے رضا ہے خنجر خوخار برق بار آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کریں. میری ملت کے نوجوانوں وسیلہ تلاش کرو. نسبت بڑی عظیم چیز ہے. حضرت سلیمان ابن ربی اپنے برادر عزیز کے ساتھ حج کے لیے نکلے. صرف ایک واقعہ نسبت کے تعلق سے. نسبت جب کسی اللہ والوں سے کسی کو ہوتی ہے تو اس کا مقام کتنا عرفہ ہوتا ہے کتنا اعلیٰ ہوتا ہے. حضرت سلیمان ابن ربی اپنے برادر عزیز کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے. جب حج کرنے کے لیے نکلے گھر سے نکلے کوفہ کی سرزمین پر پہنچے. سلیمان ابن ربی نے اپنے برادر عزیز کے ساتھ کوفہ کی دھرتی پر قیام کیا. کوفہ کی دھرتی پر جب آپ نے قیام کیا چند روز گزرے تھے. حجاج کرام کا قافلہ ادھر سے گزرنے لگا. برادر عزیز نے اپنے برادر کبیر سے عرض کیا اے برادر کبیر یہ بتاؤ حجاج کرام کا قافلہ روا و دوا ہے ہم کب حج کرنے کے لیے نکلیں گے؟ فرمایا گھبراؤ مت قافلہ جا رہا ہے انہی کے پیچھے انشاءاللہ تعالی میرا بھی قافلہ نکلے گا.
میرے ملت کے نوجوانوں، حضرت سلیمان ابن ربی کا اتنا کہنا تھا. حضرت سلیمان ابن ربی اپنے برادر عزیز سے اتنا عرض کرتے ہیں، اللہ اکبر. ملت کے نوجوانوں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت سلیمان ابن ربی نے ایک خاتون کو جاتے ہوئے دیکھا. وہ خاتون لمبے لمبے قدموں سے بڑھ رہی تھی. وہ خاتون لمبے لمبے قدموں سے آگے بھاگتی چلی جا رہی تھی. حضرت سلیمان ابن ربی کی نظر جب پڑی تو آپ نے اپنے دل میں خیال کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ خاتون لمبے لمبے قدموں سے جا رہی ہے. ابھی تک آج تک جتنے لوگوں کو جاتے ہوئے میں نے دیکھا، لمبے لمبے قدموں سے جاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا. سلیمان ابن ربی فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کوئی نہ کوئی سبب ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے، اسی وجہ سے یہ خاتون اتنے لمبے لمبے قدموں سے بھاگتی چلی جا رہی ہے. سلیمان ابن ربی نے فرمایا میں بھی فوراً کھڑا ہو گیا. کھڑے ہونے کے بعد میں نے اس خاتون کا پیچھا کیا. خاتون بھاگتی چلی جا رہی تھی، میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا. خاتون پلٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی. جب وہ پلٹ کے دیکھتی میں دائیں بائیں چھپ جاتا. لیکن اس نے ایک شہر کو پار کیا، ایک بہت بڑے فصیل قلعہ کو پار کیا. پار کرنے کے بعد جب ایک میدان وسیع میں، ایک وسیع میدان کی طرف وہ خاتون بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے ہو رہا ہوتا ہوں. اور جب وہ مڑ کے دیکھتی ہے میں فوراً ادھر ادھر دائیں بائیں ہو جاتا. کچھ دور وہ عورت چلی گئی. بڑے میدان میں وہ عورت پہنچی، ایک جانور پڑا ہوا تھا، اس جانور کے قریب بیٹھ گئی. خاتون نے اپنے بغل سے ایک تھیلا نکالا. میں یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا. خاتون نے تھیلے میں اپنا ہاتھ ڈالا، اس تھیلے سے چھری کو نکالا. چھری کو نکالنے کے بعد میں خاتون نے میرے ہوئے جانور کو کاٹنا شروع کر دیا. اس کے گوشت کے ٹکڑے بنانا شروع کر دیا. گوشت کے ٹکڑے بنا بنا کر وہ خاتون اپنے تھیلے میں رکھتی چلی گئی. جب اس کا تھیلا گوشت کے ٹکڑوں سے بھر گیا، خاتون کھڑی ہو گئی. اپنے بغل میں خاتون نے اپنے تھیلے کو ٹانگا. ادھر سے جب وہ چلی، لمبے لمبے قدموں سے آگے بڑھی، اس بڑے قلعے کو پار کیا، شہر کو پار کیا. میں اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا. میں نے بھی قلعہ کو پار کیا، میں نے بھی شہر کو پار کیا. وہ عورت بھاگتی چلی جا رہی تھی، میں پیچھے پیچھے رہا، نظر اس پہ جمائے رہا. جب وہ عورت اپنے گھر کے قریب پہنچ گئی، میں بھی ایک دیوار کے پاس پہنچا. فوراً دروازے پر دستک دیا، دروازہ کھلا. دروازے کے اندر داخل ہوئی وہ خاتون. میں بھی دروازے کے قریب پہنچ گیا. اتنے میں کنڈی کو اس نے لگا لیا. دریچے سے میں جھانک رہا تھا. اپنی شہزادیوں کو اس خاتون نے آواز دیا، آؤ آؤ اے میری بیٹیوں، آؤ 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 اے میری شہزادیوں، آؤ. اس کی 4 شہزادیاں تھیں، اندر سے اس کے قریب آئیں. تھیلے کو اتار کر خاتون نے کہا کہ اے میری بیٹیوں، لو اب تمہیں بھوکوں نہیں مرنا ہے، اسے لے جاؤ، پکاؤ اور کھاؤ. ربی سلیمان ابن ربی بولے، آپ بولتے ہیں کہ سن اے خاتون، اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہو، یہ مردار جانور کا گوشت ہے. اسلام میں مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، اور تو اپنے بیٹیوں کو یہ گوشت پکا کے کھانے کا حکم دے رہے ہیں. اے خاتون، خدا کے واسطے دروازہ کھول دے. اے خاتون، رسول اللہ کے واسطے دروازہ کھول دے. جب سلیمان ابن ربی فرماتے ہیں جب میں نے واسطہ دیا خدا کا، جب میں نے واسطہ دیا رسول اللہ کا، خاتون نے دروازہ کھول دیا. میں نے کہا کون سی ایسی مجبوری ہے جو تمہیں اس پر مجبور ہونا پڑا؟ خاتون نے کہا میرا شوہر تھا اور اب وہ دنیا میں نہیں رہا. جب تک اس نے کمایا ہم لوگوں نے کھایا، جو کچھ کما کے رکھا تھا
میں کھاتی رہی, میری بیٹیاں کھاتی رہی. میرے شوہر کے دل میں یہ تمنا تھی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں عالم دین سے کروں گا, عالم دین سے کروں گا, عالم دین سے کروں گا, حافظ قرآن سے کروں گا, قاری قرآن سے کروں گا. لیکن یہ تمنا لیے یہ آرزو لیے میرا شوہر اس دنیا سے چلا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہ بچا. جو کچھ سامان مہیا تھا ایک ایک کر کے بیچ کے میں نے کھایا, اپنے بیٹیوں کو کھلایا. اب جب کچھ نہ بچا تو اس کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا. میرے ملت کے نوجوانوں, کہا کیوں نہیں راستہ تھا؟ کہا راستہ اس لیے نہیں تھا کہ میں ایک سید زادی ہوں, اور سید زادی رسول اللہ کے گھرانے کا کوئی بھی فرد نہ تو بھیک مانگ سکتا ہے, نہ دوسروں کے سامنے دامن کو پھیلا سکتا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ تھا, کوئی چارہ نہ تھا. سلیمان ابن ربی فرماتے ہیں میں نے فوراً اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور تھیلے کو نکالا. نکالنے کے بعد میں نے خاتون سے کہا اے خاتون اس تھیلے کو قبول کر لے. خاتون نے تھیلے کو ہاتھ میں پکڑا. میں نے کہا تم بھی کھاؤ, اپنی بیٹیوں کو کھلاؤ, جس طرح سے چاہو خرچ کرو, جس طرح سے چاہو خرچ کرو, اس کی ذمہ دار تم ہو, میں نے اس کا مالک تمہیں بنا دیا. اتنے میں برادر عزیز ان کا پہنچتا ہے, اے میرے برادر کبیر چلو چلو, حجاج کرام کا سارا قافلہ نکل گیا ہے, چلو 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 حج کے لیے ہم بھی چلتے ہیں. ملت کے نوجوانوں, سلیمان ابن ربی بولے اے میرے برادر عزیز میری آنکھوں نے ایسا منظر دیکھ لیا ہے کہ اب میں حج کرنے نہیں جا سکتا. اگر جانا ہے تو تم جاؤ مگر میں نہیں جا سکتا. ملت کے نوجوانوں, برادر عزیز کے ساتھ ساتھ آپ کے برادر کبیر چلتے چلتے کوفہ کی دھرتی پر اس جگہ پہنچے جہاں آپ نے قیام کیا تھا. برادر صغیر برادر عزیز فوراً حج کے لیے روانہ ہو گئے. آپ نہ جا سکے, وہی رک گئے, قیام کیا, عبادت الہی میں مشغول رہے, اللہ اللہ کرتے رہے, اللہ کی عیادت کرتے رہے, وہی آپ رکے رہے. ملت کے نوجوانوں منظر مشاہدہ فرمائیں, ملاحظہ فرمائیں اور توجہ کی ضرورت ہے حضرات. حضرت سلیمان ابن ربی وہی قیام فرما ہوتے ہیں. وقت گزرتا گیا, حجاج کرام کا قافلہ جب ادھر سے واپس ہوا, پہلا قافلہ آیا. پہلے قافلے والوں نے کہا اے سلیمان ابن ربی میرا قافلہ پہلے چلا تھا تم سے, میرا جہاز پہلے چلا تھا تم سے, اور تم کو میں یہاں دیکھ رہا ہوں, تم مجھ سے پہلے کیسے آ گئے, تمہارا آنا پہلے کیسے ہو گیا؟ سلیمان ابن ربی بولے کیوں میری مذاق اڑا رہے ہو؟ کیا میں ہی مذاق کے لائق ملا تھا؟ ارے جب میں گیا نہیں تو بتاؤ میں تم سے پہلے آیا کیسے؟ خدا کے واسطے مذاق مت اڑاؤ. تو پہلے والے قافلے نے کہا, ایک صاحب بولے کہ مذاق کی بات نہیں ہے. ارے جب میں صفا و مروہ پر دوڑ لگا رہا تھا تو میں نے تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا, میرے ساتھ میں تم بھی صفا اور مروہ پر دوڑ لگا رہے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. پہلا قافلہ گزر گیا. جب دوسرا قافلہ آیا, دوسرے قافلے والوں نے کہا کہ اے سلیمان ابن ربی تم مجھ سے پہلے کیسے پہنچ گئے؟ میں تو تم سے پہلے چلا تھا. کہا میں گیا نہیں تو تم مجھ سے پہلے اور بات کی کیا بات کرتے ہو؟ پہلے قافلے والوں نے مذاق اڑایا, تم بھی مذاق اڑا رہے ہو. کہا مذاق کی کوئی بات نہیں ہے. کہا کیوں, تم نے مجھے کہاں دیکھا؟ کہا اے سلیمان ابن ربی میں نے تو تمہیں زمزم کے کنویں پر کھڑے ہو کے پانی پیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں تمہارے قریب تھا. کہا مذاق مت اڑاؤ, ارے میں گیا نہیں تھا تو تمہارے سامنے زمزم کا پانی کیسے پی رہا تھا؟ حضرات توجہ کی ضرورت ہے. دوسرا قافلہ گزر گیا, اب تیسرا قافلہ
आया। दूसरे काफिले वालों ने कहा, ए सुलेमान इब्न रबी, तुमसे पहले मेरा जहाज था, मुझसे पहले तुम कैसे आ गए? कहा मैं गया नहीं, आने न जाने की बात हुई क्या है? कहा नहीं नहीं, मैंने तुम्हें देखा है। कहा कहाँ देखा? कहा मैंने तुम्हें अपने साथ में हजरे अस्वद का बोसा देते हुए देखा, अपने माथे की निगाहों से देखा, हजरे अस्वद का बोसा ले रहे थे तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा गौर करो मुसलमानों, निस्बत बड़ी चीज है, निस्बत बड़ी अजीम दौलत होती है। वही पैगाम मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो तीसरा काफिला गुजरा, चौथा काफिला, अल्लाह अकबर कबीरा। चौथा काफिला जब आया, चौथे काफिले वालों ने कहा कि ए सुलेमान इब्न रबी, तुम मुझसे पहले कैसे आ गए? कहा फिर वही बात। तीसरे काफिले वालों ने, पहले काफिले वालों ने, दूसरे काफिले वालों ने, तीसरे काफिले वालों ने वही बात कही। वही बात चौथे काफिला वाला भी कह रहा है। तुमने मुझे कहाँ देखा? कहा मीना के मैदान में तुम्हें कुर्बानी करते हुए मैंने देखा। कहा मैं गया नहीं, तो तुम कुर्बानी करते हुए तुमने मुझे कैसे देख लिया? मिल्लत के नौजवानों, अल्लाह अकबर। अब जब पांचवा काफिला आया, पांचवें काफिले वालों में से एक साहब आगे बढ़े, अजीम एक साहब आगे बढ़े, बुजुर्ग हस्ती थी। उन्होंने कहा सुलेमान इब्न रबी, मेरा काफिला तुमसे पहले चला और तुम मुझसे पहले आ गए यहाँ। अल्लाह की इबादत भी कर रहे हो, अल्लाह की रियाजत भी कर रहे हो। कहा मैं गया नहीं, तो बिला वजह खामखा क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो? ये पांचवा काफिला है, तुमने मुझे कहाँ देखा? तो मिल्लत के नौजवानों, उस शख्स ने कहा कि मैंने तुम्हें तवाफ करते हुए देखा, चक्कर लगाते हुए देखा। चक्कर लगाते लगाते तुमने गिलाफे काबा को पकड़ा और गिलाफे काबा को तुम चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे। जब गिलाफे काबा को तुम चूम रहे थे, बोसा दे रहे थे, तो तुम झुके थे और एक अशरफी की थैली जो तुम्हारे जेब से लटक रही थी, तुमने उस थैली को पकड़ के मेरे हवाले कर दिया। कहा मैं गया नहीं, तो थैली तुम्हारे हवाले कैसे किया? क्या सबूत है, क्या दलील है? मिल्लत के नौजवानों, फौरन उस बुजुर्ग ने उस थैली को सामने पेश किया। कहा ये देखो, ये थैली तुम्हारी है कि नहीं है? फौरन रबी इब्न सुलेमान ने कहा ये थैली मैंने कहीं और दिया था, ये बताओ ये थैली तुम्हें कैसे मिल गई? कहा बस मिल गई, तुमने दिया इसीलिए तो मिल गई, तुम कहते हो मैं गया नहीं। अल्लाह अकबर। पांचवा काफिला चला जाता है, सुलेमान इब्न रबी पर गुनूदगी तारी होती है, सवाल करते हैं ए रब्बे कदीर, ए पाक बेनियाज, ये माजरा क्या है? मैं गया नहीं। हर काफिला आने वाला कहता रहा सुलेमान इब्न रबी, मैंने तुमको सफा व मरवा पर देखा, मैंने तुमको जमजम के कुएं पर देखा, मैंने तुमको आबे जमजम का पानी पीते देखा, मैंने तुमको मीना पर देखा, मैंने तुमको तवाफ करते हुए देखा, गिलाफे काबा को चूमते हुए देखा, और मैं वहां गया नहीं। ये थैली भी मेरे पास आ गई। अल्लाह अकबर। आवाज आई, अरे मेरे बंदे, तेरी अदा इतनी पसंद आई कि तेरे तुफैल में साले हुज्जाजे कराम के हज को मैंने कबूल कर लिया। अरे तेरी अदा इतनी पसंद आई कि तेरी शबाहत में मैंने एक फरिश्ता भेज दिया जो सफा व मरवा पर दौड़ लगा रहा था। तेरी शबाहत में एक फरिश्ता भेज दिया जो जमजम के कुएं पर पानी पी रहा था। तेरी शबाहत में, तेरी सूरत में एक फरिश्ता मैंने भेजा जो हजरे अस्वद का बोसा ले रहा था। एक फरिश्ता भेजा जो मीना में कुर्बानी पेश कर रहा था। एक फरिश्ता मैंने भेजा जो खाने काबा का चक्कर लगाकर गिलाफे काबा को चूम रहा था। तो निस्बत ने कहां से कहां पहुंचा दिया कि तमाम हुज्जाजे किराम का हज सुलेमान इब्न रबी के तुफैल में कबूल हो गया। वह अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह ली लना व लकुम व लिसाहिरिल मोमिनीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।